جسٹس قاضی فائزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بڑے کیئرفل ہیں. وہ کوئی ایسے ریمارکس نہیں دے رہے جس سے وہ اوفینڈ ہوں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کس کی حکومت تھی. تو بظاہر یہ ہے کہ ان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کوئی ایسے ریمارک جس سے گورنمنٹ اوفینڈ ہو اور کام لیا جائے، اور جو اصل چیز ہے کہ لوگوں کو بازیاب ہمارے ساتھ کرایا جائے. موجود ہیں حسنات ملک، ایکسپریس ٹریبیون کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کو کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں. آج 3 مختلف کیسز کی سماعت ہوئی، جن میں سے لاپتہ افراد کا کیس جو سب سے آخر سنا گیا، اور اس میں کافی دلچسپ چیزیں سامنے آئیں اور لائیو ٹرانسمیشن سے بہت سی چیزیں عوام تک بھی براہ راست پہنچیں. ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے. اس سے پہلے خالد لانگو کا کیس تھا، اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحریک انصاف کی ایک شکایت ہے جس کو وہ توہین عدالت کی درخواست بھی سمجھتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طریقے سے لاپتہ افراد کا کیس چلایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں واقعی سے کچھ نکلے گا؟ اتنا عرصہ ہم دیکھتے رہے کچھ نہیں نکلا. دیکھیں وہ جسٹس قاضی فائزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو بڑے کیئرفل ہیں. وہ کوئی ایسے ریمارکس نہیں دے رہے جس سے وہ اوفینڈ ہوں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کس کی حکومت تھی. تو بظاہر یہ ہے کہ ان کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کوئی ایسے ریمارک جس سے گورنمنٹ اوفینڈ ہو اور کام لیا جائے، اور جو اصل چیز ہے کہ لوگوں کو بازیاب کرایا جائے. لیکن کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے ہوم ورک اس کیس جب یہ شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے تھا. یہ معاملہ تو سپریم کورٹ میں تقریباً 18 سال سے پینڈنگ ہے. یہ چل رہا ہے مسنگ پرسن افتخار محمد چودھری کے دور سے. تو خاص کر جو بلوچ مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، میرے خیال میں افتخار محمد چودھری کے بعد وہ بلوچستان کے ایک چیف جسٹس آئے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں. تو ان کو تو زیادہ اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ اپنے دور میں بلوچ مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ اس میں کوئی ایسا چیز کریں تاکہ کوئی وہاں ان کے جو لیگل ہیئرز ہیں ان کو کم از کم کوئی سیٹسفیکشن ہو، اور امید یہی کی جا رہی ہے. لیکن آج بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ 3 قسم کے کیسز تھے. ایک تھا پی ٹی آئی کے معاملات جو چودھری اعتزاز احسن لے کے آئے. اس میں وہ واضح طور پہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ خود کیوں نہیں آئے جن کا آپ بات کر رہے ہیں. اب یہ پٹیشن جب ٹیک اپ ہوئی تو لوگ جن کا نام ذکر کیا گیا، شیخ رشید، عثمان ڈار یا جو بھی، وہ واپس آ گئے. انہوں نے کسی نے سیاست چھوڑ دی، کسی نے پارٹی چھوڑ دی، کسی نے 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کیا. وہ خود آگے نہیں آ رہے کہ ہمیں کس نے اٹھایا. عمران ریاض کا ذکر آیا تو عمران ریاض کا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی ریڈ کارپٹ بچھائیں، وہ خود کیوں نہیں آ رہے عمران ریاض. ایک ڈاکومنٹڈ کیس ہے مطیع اللہ جان صاحب کا، ذکر کیا انہوں نے ان کے کیس کا، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی کمال نہیں ہے گورنمنٹ یا کسی کا کہ جی وہ انٹروین ہوئی ہے. وہ یہ کہ اس کی ویڈیو آ گئی تھی، تو اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ ان کو چھوڑنا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مطیع اللہ جان کا تو ڈاکومنٹڈ کیس ہے. جو دوسرے کیس چودھری اعتزاز احسن کی پٹیشن میں ہیں، یہ لوگ خود پریویلیج ہیں، یہ خود آ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. آپ ان کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے آخر میں انہوں نے کہہ بھی دیا اعتزاز احسن صاحب کو کہ ہم آپ کے والے معاملات وہ جو میٹر ہیں وہ نہیں ٹیک اپ کریں گے کیسز. بظاہر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ نہیں ٹیک اپ کیا جائے گا. گو کہ اعتزاز صاحب نے کہا کہ میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیٹرن چینج ہوا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر اگلے ہفتے اگلی ہیئرنگ میں آپ ایڈریس کیجیے گا. دوسرا معاملہ تھا جس طرح کچھ آمنہ مسعود جنجو ہے جو بڑے عرصے سے مسنگ پرسن، ان کے میاں بھی مسنگ ہیں، ان کا جو کیس تھا اس حوالے سے تھا، جس میں انہوں نے جب میٹر اٹھایا تو انکوائری کمیشن کے جو کردار ہے، کنڈکٹ ہے، اس پہ سوالات اٹھے ہر طرف سے. انکوائری کمیشن کا جس کی سربراہی جاوید اقبال کر رہے ہیں اس پہ کوئی مطمئن نہیں ہے اس وقت، اور سارے اسٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں کہ وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا. اور پھر جو سب سے بڑی بات کہ ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کا جس کی پینشن بھی 12 لاکھ ہے، وہ پینشن تنخواہ بھی لے رہا ہے وہاں سے. اور یہ بھی ہوا کہ تنخواہ دی جاتی ہے کمیشن کے ممبران کو، باقاعدہ بجٹ ہے. کسی نے کہا کہ سپریم کورٹ سے بڑی بلڈنگ ہے ان کے پاس. تو یہ تھا کہ کمیشن کی کارکردگی بھی سوال اٹھے. اب تھا کہ جی کمیشن نیا بنایا جائے، اس حوالے سے اب جو ہے وہ باتیں ہوئیں. لیکن یہ کہا گیا کہ جی کمیشن کا معاملہ یہ ہے کہ کمیشن جو آرڈر کا پاس کرتا ہے وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتے. پروڈکشن آرڈر جب ایجنسیز کو کہا جاتا ہے کہ اب بندہ لے کے آئیں یا پروڈیوس کریں، وہ کرتے نہیں ہیں.
اس پہ یہ تھا کہ جی کہا گیا کہ پروڈکشن آرڈر کی ڈیٹیل بھی دی جائے. اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ گورنمنٹ کا رسپانس بھی دیں انکوائری کمیشن کے حوالے سے کہ جی ان کے آرڈر کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتے, اس پہ بتایا جائے. اور آخر میں بلوچ مسنگ پرسن کا معاملہ تھا, وہ اس میں جو سمپل چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو کہا کہ جی جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پیسفل, ان کو جو ہے وہ نہ روکا جائے یا یہاں سے اٹھایا نہ جائے. تو ان کو ان کا یہ پیسفل جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, تو ان کو نہ ہٹایا جائے. تو یہ 3 قسم کے معاملات تھے جو آج ٹیک اپ ہوئی ہے. باقی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سزا کے ہم نے کسی کو بھی سزا نہیں دینی. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بازیاب ہوں اور اس طرح کے معاملہ ریمارکس دیے گئے. تو دیکھیں ابھی تک جو ایک صورتحال ہے, میرا خیال ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان میں, ایک بڑی سکسیس ہے موجودہ مقتدر حلقوں کی, کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بات نہیں کر رہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی ان کے لیے سیٹسفیکشن کا اظہار ہے. اس طرح آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو سردار لطیف کھوسا اور چیف جسٹس قاضی فیصل کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ آپ کیوں وہ معاملات لے کے یہاں آئیں کہ جو آپ کی پٹیشن میں نہیں لکھا ہوا, آپ اسپیسیفک کیوں نہیں ہو رہے. وہ جو کورٹ کا ٹائم آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے کنڈکٹ ہوتا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ نکلنے والا ہے, یا کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا کیا وہ اس طرح کوئی آرڈر تھا یا جنرل عمومی نوعیت کا آرڈر تھا کہ جس پہ اب الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان پھڈا پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں وہ آرڈر اس دن تو سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے وہ بڑے واضح تھے. الیکشن کمیشن کے کو گرل کیا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے رہے. لیکن وہ بینچ اور تھا. چیف جسٹس قاضی فیصل کا جو ہم نے دیکھا, انہوں نے کہا جی اسپیسیفک بتائیں کہ کیا ایلیگیشن آپ کے ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے, وہ جو وکلاء ہیں, وہ زیادہ ہر کوئی الیکشن میں ہے کہ جی میرے الیکشن کاغذ جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوں اور میں الیکشن کی طرف جاؤں, MNA بن جاؤں. یہاں پراپر ایک پروفیشنل وکیل ہونے چاہیے تھے جو کیس لڑتے. یہ کیس جو لیول پلینگ فیلڈ کا تھا. اب یہ دونوں چودھری اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا صاحب, یہ دونوں بندیال سابق چیف جسٹس کے بھی قریب تھے مرتباً. اور چیف جسٹس قاضی فیصل جو ہیں وہ آج ہم نے دیکھا کہ وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ریلیف بھی دیا, انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو نوٹس بھی آخر میں کر دیا. لیکن وہ جو ان کے جملے اور جو ایک چیز تھی, وہ واضح تھا کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے پی ٹی آئی کا اور ان کی لیگل ٹیم کا, اس سے بھی خوش نہیں ہے. تو بظاہر یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ماضی میں رہا, کہ ماضی جو چیف جسٹس کے لاڈلا پن تھا کہ جب بھی کوئی پٹیشن اٹھا کے آ جاؤ اور چیف جسٹس بھی تیار ہوتا تھا اور ریلیف مل جاتا تھا. یہاں ذرا محنت کر کے آپ نہیں آئیں گے تو پھر سوال اٹھیں گے. اور آج ایسا ہی تھا, ایک لیٹر تھا جس کی بنیاد پہ آج نوٹس بھی ہوئی ہے, وہ تھا پروونشل الیکشن کمشنر جو پنجاب کے الیکشن کمشنر, انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ جی کمپلین آ رہی ہیں, آپ کیوں نہیں نوٹس لے رہے, اور یہ وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ آئی جی کو سے جواب مانگا گیا اور رپورٹ مانگی گئی چیف سیکرٹری سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ لیگل ٹیم کی آج بھی بظاہر یہ لگا کہ تیار نہیں تھی, ان کو یہ اندازہ نہیں تھا. وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو دے رہے تھے کہ جی یہ ہو رہا ہے ملک میں ہر وقت, اس سے وقت سچویشن نہیں تھی. لیکن کیسے تھی, ایک بات یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی لوگ جو ہیں ان کو اسٹرگل پہ بلیو کرنا چاہیے. اب بھی وکلاء جو ہیں وہ تو کوئی بات کر رہے ہیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, لیکن پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے کہیں بھی وہ کہیں بات نہیں کر رہی اس طرح. اگر ان کو کسی جگہ مسائل ہیں کسی سے اسٹیبلشمنٹ سے یا جو بھی, تو وہ کہاں ہیں, کیوں نہیں بات کرتے اس معاملے میں. آج چیف جسٹس قاضی فیصل کا بھی یہ تھا کہ آپ کے ایلیگیشن کس پہ, آخر میں کہا گیا جی الیکشن کمیشن پہ ہمیں ایلیگیشن. تو مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی تھوڑی ضرورت پیدا کرے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور لڑے جسٹس قاضی فیصل, تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح پاسبل ہے. پھر آپ کو بھی ہمت دکھانی ہوگی اور آنا ہوگا. اور پھر یہ جو طرز سیاست ہے کہ ایک طرف آپ ججز کو ٹرول کریں, ان کو اٹیک کریں. کل مین ٹرینڈ جو ہے جسٹس قاضی فیصل کے خلاف چلا, اور آپ کو پتہ ہے کہ کون چلاتا ہے. پی ٹی آئی کو اگر نہیں ہے پھر بھی اس معاملے کو کنڈیم کرنا چاہیے ڈسٹنس کو. اور میرا خیال ہے کہ وہ جسٹس قاضی فیصل کی جو ایک ٹیمپرامنٹ, ایک مزاج ہے, اس کو ہی نہیں سمجھے, اور جو ان کے مخالف ہیں وہ ان کے مزاج کو سمجھ گئے ہیں. اسی وجہ سے وہ کامیاب ہیں, اور پی ٹی آئی ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہے جسٹس قاضی فیصل کے ٹرن اوور میں, کیونکہ وہ مزاج نہیں سمجھ پائی. تو یہ ایک مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو مسئلہ ہے کہ اور جس کی وجہ سے
ریلیف ان کو مل بھی جاتا ہے لیکن باتیں سننی پڑتی ہیں. 8 فروری کا الیکشن بھی ہو تو وہ بھی جسٹس قاضی فیصل نے انشور کرایا کیونکہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ تھی. لیول پلینگ فیلڈ پہ بھی آج نوٹس تو ہو گیا, بڑی بات ہے, نوٹس آئی جی اور چیف سیکرٹری سے رپورٹ مانگ لی گئی, اور کیا ہو سکتا ہے اس معاملے میں. لیکن جو رماس اور وہ چیزیں جو تلخی ہے وہ ہے موجود, اور اس کی ذمہ دار میرا خیال ہے خود پی ٹی آئی ہے.